بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا اپنا پروگرام صارف کی آواز مجھ میزبان شکیل بیگ کے ساتھ آپ ہر پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو صبح 11 بجے سے 12 بجے تک نہ صرف ریڈیو پر سن رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے سوشل میڈیا یعنی کہ سندھ پولیس FM 88.6 اور رہنما نیوز پر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ میرے پروگرام کا مقصد ہوتا ہے آگاہی فراہم کرنا، آگاہی فراہم کر کے آپ کی جان اور پیسہ دونوں محفوظ بنانا۔ کس حد تک میں اس میں کامیاب ہوں یہ تو میرا خیال ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج ہے 13 اگست اور آپ کو پتہ ہے جشن آزادی کا جوش و ولولہ اس وقت چل رہا ہے۔ مارکہ حق کی بات کریں تو اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو 13 اگست 2025 آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہی کے دن یعنی کہ 78 سال قبل 13 اگست 1947 وہ دن تھا کہ جس دن تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی آزادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ اس دن پاکستان کی عبوری حکومت نے کام شروع کیا اور کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت قرار دیا۔ جب پاکستان بنا تھا تو دارالحکومت بیسیکلی کراچی میں ہی تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران چونکہ جو میری مہمان ہیں ان کا میں تعارف بعد میں کراؤں گا، لیکن میں تھوڑا سا تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کیا رہا، کس طرح رہا، اس پہ ضرور میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ تک بھی یہ پتہ چلنا چاہیے آپ کو۔ ویسے تو بہت سے لوگوں کو بہت ساری باتیں معلوم ہے کہ خواتین نے کیا کیا کردار ادا کیا، لیکن تاکہ آپ کی نالج میں مزید اضافہ کروں اور جو گاڑی میں سن رہے اس وقت بیٹھے ہوئے ان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے۔ تحریک پاکستان کے دوران خواتین نے بھی اس خطے کو حاصل کرنے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ شب و روز کام کیا۔ قائد اعظم کا پیغام ہندوستان کے گوشہ گوشہ، کریا کریا، نگر نگر، گاؤں گاؤں پہنچایا اور دو قومی نظریے کی حقیقت کو اجاگر کیا۔ برصغیر کے مسلمان مرد و خواتین کی طویل جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عمل میں آیا۔ تو آج کی خواتین کا کیا کردار ہے، آج جو خواتین جو کام کر رہی ہیں کس طرح کر رہی ہیں، ایجوکیشن کیسے حاصل کر رہی ہیں، اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ تھوڑی سی ایک چیز اور میں بات کروں گا کہ آج کی خواتین کا کردار روایتی تصورات سے آگے بڑھ چکا ہے۔ یعنی کہ ایک سوچ ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، روایتی سوچ بھی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، خواتین بھی ہے ظاہر سی بات ہے، لیکن اس سے آگے چلا گیا ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ ایسی شخصیت کا خواتین جو روایتی اس سے نکل چکی ہیں، جو گھر اور خاندان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ یعنی کہ نہ صرف اپنے ایجوکیشن، اپنے پروفیشن اس کو آگے لے کے جاتی ہیں، ساتھ ساتھ تعلیم، پیشہ اور اس کے علاوہ اپنا گھر اور زندگی بہتر بنانے میں اپنا ایک اہم اور بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ اچھا جی، معاشرتی سرگرمیوں میں بھی ایک چونکہ ان کا ایک بہترین کردار ہے خواتین کا، اور اگر میں اس طرح بات کروں کہ صرف ایک ماں، بیوی اور بیٹی بہن کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں، بلکہ ایک ڈاکٹر، انجینئر، استاد، اس کے علاوہ جو خواتین ہیں اور دیگر شعبوں میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہیں۔ آج جو میری مہمان ہیں آپ بھی ایک خاتون ہیں اور باہمت خاتون ہیں۔ باہمت خاتون کے ساتھ ساتھ اگر میں یوں کہوں کہ آپ صدر ہیں باہمت عورت کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، اور اس کے علاوہ آپ شیف ہیں، تو میں آج ویلکم کروں گا شیف عائشہ کامران کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، چونکہ آپ کو پتہ ہے جشن آزادی کا بھی اس وقت بڑا جوش ہے، لوگ اس وقت بھرپور طریقے سے جشن آزادی کو بھی گرم جوشی سے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن میرا سوال پھر اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ جشن آزادی اور یہ کیا ہے۔ اچھا، چونکہ آپ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو سوال بھی اسی لیے وہ آ گیا، ایک ہماری RJ ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا، بیٹھے ہوئے وہ ایک خاتون ہیں، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ جاب کیوں کر رہی ہیں، تو میرا اس سے ہٹ کر سوال ہے تھوڑا سا، پھر اس پہ بھی ہم آتے ہیں، کیا عورت کے لیے تعلیم ضروری ہے؟ بالکل ضروری۔ کیوں ضروری ہے؟ ہمارے ہاں جو معاشرے کا آج کل جو ایک سسٹم سمجھے بنا ہوا ہے، سیٹ ہوا ہوا ہے، اس میں تعلیم بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو جو نئی فیلڈز ہیں اس میں آنے کے لیے تھوڑی سی نو ہاؤ کے لیے وہ ضروری ہے۔ بہت زیادہ نہ ہو لیکن آپ کم از کم تھوڑی بہت تعلیم تو ہونی چاہیے، لازمی ہے۔
اچھا ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر تعلیم حاصل کر لی تو جاب کیوں کر رہی ہیں؟ یہ جاب ضروری نہیں ہے، جاب تو آج کل ملنا بھی بڑا مشکل ہے. نہیں اگر ہے تو ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، اگر اس کو کوئی اس کی جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے حساب سے اگر اس کو کوئی جاب مل جاتی ہے تو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں کرنی چاہیے، اگر اس کو مناسب لگتا ہے تو کرنی چاہیے. اس نہیں کی اگر اس کی فیلڈ فیملی اس کو اگر سپورٹ بھی کر نہیں، رہی ہے. اگر اس کی فیملی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو میرے خیال سے تو نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ایک نارمل جو وے میں ہے لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری فیملی سپورٹ نہیں کر رہی تو بھی کرنی چاہیے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر فیملی آپ کو دی ہے، وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے فیملی، وہ آپ کی نیچرل آپ کو دی ہے اللہ نے نا، تو آپ اس کی اگر قدر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. لیکن میرا اس میں پھر ایک اور سوال ہے، جس طرح کی مہنگائی عروج پر ہے، جس طرح کی مہنگائی کا گراف اوپر بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا اس مہنگائی میں اس وقت وہ ایک مرد اور اگر اس کے غلطی سے 2-3 بچے ہو جائیں تو کیا وہ گزارا کر سکتا ہے ایک مرد؟ نہیں، فیملی دیکھیں جاب کرنا ضروری نہیں ہے، کام کرنا ضروری ہے. کام آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں. نہیں ہر ایک کو نہیں مل سکتا ہے نا. دیکھیں ہر اس ایک میں کو تھوڑا نہیں، سا نہیں، بالکل ہر ایک کوئی گھر سے نہیں کام کر سکتا، ہر ایک کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. چلیں آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپرٹیز بھی دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید آپ خواتین کو باہمت بنانا چاہتی ہیں. باہمت کا بھی شاید کانسیپٹ میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ بھائی بجائے آپ ڈربوں میں دب کر بیٹھ جائیں، گھٹ گھٹ کر سانس لیں، بالکل ایسے تو ان کو آپ چاہتے ہیں کہ پروموٹ کریں. ہاں، بالکل ان کو آپ چاہے بے شک وہ گھر سے اگر کریں تو دیٹس گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کوئی ہر خاتون گھر سے تو نہیں کر سکتی نا کچھ. نہیں. دیکھیں اب اس کے اندر تو یہ کہ آپ کو تھوڑا سا جائزہ لینا پڑے گا اپنے ماحول کا، اپنے گھر والوں کا، سب کا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اسٹیپ لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ اگر فیملی سپورٹ کرے تو وہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرتی تو پھر آپ فیملی کو اپنے کنونس کریں، ان کو بات کریں. آج کل کنونس تو ہر ایک کر سکتا ہے اور ہر کوئی ہو بھی سکتا ہے. اگر آپ بیٹر وے میں اگر ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل مانیں گے آپ کی بات. بالکل مانیں گے جی. آپ بھی کال کر کے کوئی سوال کرنا چاہیں تو عائشہ کامران صاحبہ سے بالکل بات کر سکتے ہیں. باہمت خاتون کی بات کر رہی ہیں. آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو، اور دوسرے ہے کہ خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے، ابھی وہ سوال ہے، اور جشن آزادی کے حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے. پہلی کال لیتے ہیں، سنتے ہیں کیا کہتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. اور شکیل احمد بیگ صاحب، کل میری کال نہیں لگ رہی تھی. پتہ ہے جس شخص کے حق میں ماں، بہن، بیٹی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری افواج کی کامیابی جو ہے نا، جی جی وہ ماں، بہن اور بیٹی کی دعائیں. جی جی تو آپ جو کام کر رہے ہو نا، جی جی تو یہ گمنام ہیروز کا کام ہے. مطلب جیسے ہمارے بہت سے ہیرو ملک کی دفاع کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ بھی ایک ایسے ہی کردار ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج آپ ہم سے مخاطب ہیں. اور میں نے تو کل جب مجھے اس بات کا علم ہوا جناب. تو میں نے تو 2 رکعت شکرانہ نفل ادا کی. میں کہا اللہ تمہارا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو مجھے آمنہ کی بات یاد آ گئی. جب آمنہ ختم ہمارے گھر میں اہتمام تھا تو آمنہ نے تمام عاجز کا نام بلند آواز میں لیا نا، تو میں نے آمنہ کو دیکھا تو میں نے جب آپ کو پوچھا، میں نے کہا آپ نے شکیل احمد بیگ صاحب کا کہہ رہے کہ مجھے ان کی سب سے اچھی بات لگی تھی جب میں عابد امیر بھائی کے یہاں گئی تھی، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میرے دل سے اس وقت سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو وہ ایک ننھی سی بچی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا شکیل احمد بیگ صاحب، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ خواتین کو اگر کوئی فیملی سپورٹ نہیں کرتی جی جی تو مرد حضرات کو کرنا چاہیے کر کے، کیونکہ آج کا جو حساب کتاب ہے نا وہ اس کے بغیر ادھورا ہے. ہاں. اچھا محمد خان صاحب ایک منٹ رکیے گا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری جو بھابھی ہیں، آپ کی جو بیگم ہیں، وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں. ذرا سا پہلے ان کے بارے میں بتائیے. وہ سمجھو کہ وہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے. نہ صرف گھر کو سنبھالتی ہے بلکہ وہ کپڑے سلائی کرتی ہے. تو میں نے اس کو ٹچ موبائل دے دیا. میں نے کہا اس پہ اس کو واٹس ایپ کا طریقہ سکھایا. پھر سفیان نے اس کو اس
اس کے بارے میں بتایا کہ اس طرح اگر آپ سود کی ایڈورٹائزنگ کریں تو ہمیں باہر سے بھی وہ ملے گا. تو آج آپ یقین کریں گے یہ 8 سال ہو گئے تقریباً جی جی مجھے کبھی وائف نے یہ نہیں بولا کہ گھر کے لیے خرچہ دے دو. کیا بات ہے. دیکھیں میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ ہیں شیف عائشہ کامران صاحبہ, بیسکلی اصولی طور پہ تو مجھے کہنا چاہیے صدر باہمت, لیکن میں شیف اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایکسپرٹیز حاصل کی ہے اور اس کے بعد اس ایکسپرٹیز کو یہ چھپا کر نہیں بیٹھی ہیں, اس کو لے کے جا رہی ہیں. اسی لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کہیں فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تو بے شک گھر میں بیٹھ کے کچھ ایسا کام کرے تاکہ آپ کی فیملی بھی. تو یہ بھی ایک زبردست میرا خیال ہے کہ, اور ہماری بھابھی بھی ایسا ہی ہے میرا خیال ہے. جی, اور میں تو بہت مطلب ان کی بات سے خوش ہوا ہوں کہ کوئی ہے جو ہماری بیٹیوں کے لیے سوچ رہا ہے. یہ میں اپنے باقی نہیں, جو میری بیٹی ہیں جن سے آپ مل چکے ہو, جی جی, میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہمت ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے اپنی بیٹیوں کو آگے کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اور میں ان سے یہی سوال کروں گا جی جی کہ باجی میری بیٹیاں تو بہت چھوٹی ہے, ابھی اسکول پڑھ رہی ہے, 5ویں 6 میں ہے, جی جی, پر کچھ ایسا بتائیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سکھا سکیں. بہت خوبصورت سوال, بہت ہی خوبصورت سوال ہے. میں ان سے جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ جی. سوال آ گیا آپ کے پاس کہ بتائیں کہ میں اپنی بچیوں کو کیسے, اور ماشاءاللہ ان کی وائف گھر پہ ہی رہتے ہوئے سپورٹ کرتی, جن ایسی خواتین کو آپ بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتی ہیں, جو یہ کیا جواب دیں گے؟ تو ان کی بیٹیاں جس فیلڈ میں مطلب انہیں دلچسپی ہو, ہاں وہ ان کو جس چیز میں دلچسپی ہو وہ کر سکتی ہیں. بیٹر آپشن تو یہی ہے ان کے پاس. ایجوکیشن کو اپنا اگر وہ چلاتی ہیں تو بالکل وہ چلائیے, اس سے تو بیٹر کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. دیکھیں بیسکلی تعلیم, اچھا تعلیم پہ بھی بات کریں گے کالز, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پتہ چل گیا لوگوں کو کہ جی آپ آئی ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے سوال بھی آپ سے کرنے تو جواب بھی آپ نے دینے. السلام علیکم. وعلیکم السلام پاکستان. وعلیکم السلام شکیل احمد صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ابھی آپ سوال نہیں کریں, میں پہلے سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ نے تو چھاپا مار ٹیم بن گئی آپ تو. سر ایک منٹ میں تھوڑا شیشہ اوپر کر لوں. جی میں نے کہا آپ نے کل ویڈیو شیئر کی تھی مجھ سے. جی جی جی, تو یہ کیا ہے جو ویڈیو شیئر کی آپ کے ساتھ؟ جی 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 سر وہ میں نے ویڈیو شیئر یوں کی کہ ہمارے یہاں جو واٹر پلانٹ وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں, یہ جو پلاسٹک جو ٹنکیاں لگی ہے اس میں ڈائریکٹ پانی بھرتے ہیں, اور اسی طرح وہ پانی کو مطلب فلٹر تو نہیں ہوا ہوتا ہے, اسی طرح بھر کے 40 اور 50 روپے میں فروخت اچھا ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا اس سلسلے میں نے آپ کو میں نے کہا آپ آگے کس طریقے سے جی کارروائی کروا سکتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. صرف اس میں ایک کام آئندہ آپ بھی کریں, بلکہ دیگر بھی اگر کوئی ویڈیو اس طرح کی بھیجنا چاہیں, بلکہ کسی طرح بہت اچھی بات ہے, لیکن صرف کوشش کریں کہ اس جگہ کا نام ضرور بتائیں. وہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا علاقہ, تو اب وہ میں نے پوری ویڈیو دیکھی, اس میں علاقے کا نام نہیں ہے کوئی, تو ایک تو وہ تھوڑا سا آئندہ کے لیے. اب عائشہ کامران صاحبہ سے کوئی سوال کرنا تو وہ کیجیے, کیونکہ وہ ایک اچھا کام تھا, مجھے پسند آیا. میں یہ سوال کروں گا, میں الحمدللہ سوشل ورک بھی کر رہا ہوتا ہوں, اور میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو, علاقے کے بچوں کو کمپیوٹرائز کورس کروا رہا ہوں, اور میرے بچے الحمدللہ میرے بھانجے بھتیجے اس میں آن لائن کا مطلب تعلیم بھی دے رہے ہوتے ہیں, دینی بھی اور دنیائی تعلیم بھی. اس کے علاوہ دوسرے بھی کاروبار اپنا آن لائن کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس میں کچھ مجھے بتا سکیں کہ آگے بچوں کو کیا کر سکیں, یہ میں کس طریقے سے ان کو اور آگے لے جا سکوں. چلیں بہت شکریہ جی, اس کا جواب لیتے ہیں ان سے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی ناظم درویش صاحب کا سوال. جی اب وہ کمپیوٹر فیلڈ میں ہیں تو جس چیز میں وہی بات آ گئی نا, جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہو اس کو نہیں, اب اگر وہ تو ہے, لیکن اگر پیرالل کچھ اور اس کے ساتھ کرنا چاہیں تو کیا بچوں کے مثلا کمپیوٹر سے ہٹ کر کیا چیز سکھانا ہے؟ کمپیوٹر سے ہٹ کے سبھی کچھ ہے. اب دنیا میں اتنی چیزیں, ہماری جو ابھی کی لائف ہے اس کے اندر سب چیزیں تو سامنے ہیں سب کے. انٹرنیٹ ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس میں سے کیا چیز فیلڈ, کون سی چیز آپ پسند کرتے ہیں. جو پسند کرتے ہیں وہ آپ اٹھائیے اور اس کے اوپر کام کیجیے. بالکل ٹھیک ہے جی. جو بچوں کو سمجھ آتا ہے کہ ہمارے فیوچر کے لیے اچھا ہے تو اس پر کام کیا جائے. ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब, मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद नवाज साहब, जनाब जनाब। मैडम को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो पानी के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना था। क्या? देखो आज बिलावल आ रहा है हमारी तरफ वो इफ्तिताह करने के ना आप केनाल का, जी जी। मगर वो पानी की लाइन अभी मैंने टैंकर डलवाया, उसका बदबू वाला पानी मिला, 3500 रुपए का टैंकर तो मिला है, मगर वो कह रहा पूरा पाइप आप कनाल का टूट गया, उसमें सारा गंदा पानी आ रहा है, पीने के काबिल नहीं है सर। तो बिलावल आ रहा है इफ्तिताह कराने के आप केनाल का, मगर उसमें गंदा पानी आ रहा है। चले जनाब, बिलावल जरदारी भुट्टो साहब तशरीफ ला रहे हैं, अगर वहाँ तक किसी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर कुछ करता धरता अगर ये सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश करेंगे कि अपनी नजरों में मैं आपको रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, आप भी आके देख सकते हैं क्या मिल रहा है हम लोगों को। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बेसिकली थोड़ा सा मैं इसमें दूसरों को भी बता दूं कि इंडिविजुअल तौर पे किसी की भी कोई शिकायत नहीं सुनता। अगर ये पूरे इलाके का मसला है तो आप अपने जो दरख्वास्त है वो टाउन नाज़िम या टाउन चेयरमैन जिसको कहते हैं उसको, यूसी को, और साथ जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं मेयर कराची, वहाँ तक पहुँचाएँ। जब आप सिर्फ एक एक करके अगर बात करेंगे तो उसमें वज़न नहीं रहता। कॉल एक और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहम्मद शकील राजा फ्रॉम सरजानी। जनाब राजा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे सर पहले तो अल्लाह ताला का मैं जो है ना वो शुक्र अदा करता हूँ कि मैं कल कॉल जो है मिला रहा था, हमारी कॉल लग के नहीं थी। कल कॉल्स बहुत थी प्रोग्राम था तो बस हमारा जो है कॉल नहीं लग सकी, तो बस अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला को मेरी उम्र भी लगाए। अल्लाह आपको परवरदिगार सेहतयाबी दे। बस ये दुआ किया करें सेहत के साथ रब्बुल करीम हमें ज़िंदगी दे, और जो हम काम कर रहे हैं वो हम करते रहें। बस जो हम काम कर रहे हैं इस माशरे करें। मेरी दुआ, मेरी जो है ना, और मेरे पूरे खानदान की दुआ, और जो मैंने कल कॉलेज सुनी तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान आपसे कितनी मोहब्बत करता है। जी ऐसे ही है। कल तो मैं अच्छा काम कर रहे हैं, कल तो मैं अच्छा काम कर रहे हैं। कल तो मैं खुद जज्बाती हो गया था, इतना जज्बाती हुआ कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ पर, और उसके बाद जब मैं बाहर निकला हूँ तो कोई 2-4 लोगों की और कॉल्स आई, तो मुझे इससे कल एहसास हुआ कि हम अगर कोई एक कतरा भी कहते हैं ना कि डालते हैं तो वो जो जगह होती है वो भरना शुरू हो जाती है। तो मुझे खुशी है कि कम अज़ कम लोगों ने ये एक ऐसा रिएक्ट किया कि सरकार से भी कॉल आई, उन्होंने भी कहा कि जनाब आप बताएं क्या करना है। तो ये आप लोगों की आवाज़ है, और इंशाअल्लाह ताला ये भी कल मैंने एक फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक हम सेमिनार करेंगे जिसमें तमाम लिसनर जो मुझे सुनते हैं उनको साथ बिठाकर हम आगे का लाए अमल बनाएंगे कि हमने किस तरह अपने माशरे को गंदगी से पाक साफ़ करना है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। और मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से ये बात करूँगा। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरी बहन बात ये है, और मैं पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ कि लड़की का तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि एक माँ अगर पढ़ी लिखी माँ होगी ना, वो एक हमें अच्छी नस्ल परवान चढ़ा सकती है जी। और वो इसी तरह है ना कि अब देखे ना कि बाप तो बेचारा मेहनत करने के लिए जो है ना बाहर चला जाता है, ये माँ है जो घर पे रहती है, बच्चों को देखती है, बच्चों को संवारती है। एक माँ, एक लड़की का पढ़ने तालीम हासिल करना वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं समझता हूँ अभी मेरी बच्ची है 8 साल की, माशाल्लाह वो पढ़ भी रही है माशाल्लाह, और अपनी माँ के साथ जो है ना वो सिलाई कढ़ाई का काम भी सीखती है, और मैंने बल्कि जोर दिया हुआ है कि आप इनको सिलाई कढ़ाई सिखाओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मुस्तकबिल में मैंने उन्हें ब्यूटी पार्लर का जो है ना कोर्स करवाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जरूर करवाइए। वो कल को जो है ना किसी की मोहताज ना रह सके, वो एक ताकतवर उनमें और माशरे में ताकत बनकर सामने आए। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच है जनाब। बिल्कुल जनाब, आप इसे पढ़ाइए। जी कुछ कहना चाह रहे, आप कुछ कहना चाह रहे? जी मैं यही कहूँगा कि अपने पूरी कौम से कि खुदारा लिल्लाह अपनी बेटियों को पढ़ाएं, और पढ़ाने के साथ साथ उन्हें हुनर भी दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।
کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی اس بالکل، کال ان کی پہ؟ آخری والی بات تو مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ پڑھانے کے ساتھ کوئی ہنر بھی دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جناب، ہنر ضرور دیجیے گا۔ عابد امیر صاحب ہیں فیس بک پر جناب، السلام علیکم بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر سے محترمہ کو بلوایا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا۔ آپ کتنے اچھے ہیں نا بیگ صاحب، یار آپ کچھ نہ کچھ ٹچ جو ہے نا دیتے ہیں اپنا عابد امیر، جو آپ کی شرارت جو چہرے پہ ہوتی ہے نا وہ آپ اپنی لکھائی میں بھی دیتے ہیں۔ اچھا، عمیر خان بھٹی صاحب ہیں جی، ویلکم ٹو پروگرام سپر ڈپر وائس۔ سننے والوں کو سلام فرام ڈیرہ غازی خان سے اس وقت جناب، ہمیں سنا بھی جا رہا ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عرفان خان کا چونکہ میسج پہلے آیا تھا تو ہوتا یہ ہے کہ میسج جو ہے نا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے سلام کہا، وعلیکم سلام۔ تو جناب اس کے علاوہ عابد امیر صاحب کا میسج ایک اور آیا ہوا ہے جس پہ کیا کہہ رہے ہیں، میرا سوال بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، ہماری فیکٹری ایریا میں بہت خواتین کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں اور خواتین سے کام لینے کا مقصد کم سے کم اجرت پر زیادہ فائدہ، اس کے لیے کیا آپ کے پاس، میڈم ویسے بات بڑی لاجک والی کی ہے کہ وہ جو بیچاری پڑھی لکھی نہیں بھی ہوتی ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہی جو ورکر اگر فیکٹری میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ 10 روپے اس کو مل رہے ہیں، وہ خواتین سے 2 روپے میں کام ہوتا ہے، یہ زیادتی نہیں ان کے ساتھ جی بیچاری؟ بالکل ہے زیادتی۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، ان کو اس کے لیے ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ خواتین جو ہیں ان کو تو لوگ ایک بڑا، لوگوں نے وہ بنایا ہوا ہے کہ جی خواتین ہیں، ان کو ہم یہ کہیں گے وہ کہیں گے تو وہ مان جائیں گے، اور واقعی مان جاتی مانتی ہیں، ہے، کر رہی ہیں گھروں میں کام۔ مان جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں، ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ چلے جی، باہمت عورت کی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باہمت کے لیے، چونکہ عائشہ کامران صاحبہ کی بھی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی تو میرے کہنے پہ وہ تشریف لائی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس 14 اگست پہ 2025 میں عورت کے جو باہمت کا سلوگن ہے وہ ان کو عورتوں تک پہنچنا چاہیے کہ باہمت سے مراد لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، باہمت کا مقصد ہے کہ اپنے خاندان کو آگے لے کے جانا، باہمت کا مقصد ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی کچھ کام کریں، باہمت کا مقصد یہ ہے کہ عورت امپاور ہو سکے۔ کالز آ رہی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں خود بھی کرنی ہوتی ہیں، پوچھنی ہوتی ہیں، لیکن کال کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ عورت کو باہمت بنانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور تھی میرے ذہن میں، ایک سوال گھوم رہا تھا لیکن کالز پھر آ رہی ہیں اور میں نے کافی ساری کالز ابھی تک اسکپ بھی کر دی ہیں، چلے کال لیتے پہلے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم شکیل بھائی۔ وعلیکم السلام جناب۔ رضی شاہ بات کر رہا ہوں محمد کالونی سے۔ جناب شاہ صاحب، جناب۔ شکیل بھائی، پہلے تو جو ہے نا میں مذمت کرتا ہوں جو آپ سے اٹیک ہوا ہے، کل میں فون کرتا رہا لیکن ملا نہیں۔ جزاک اللہ، اللہ جو ہے نا ہدایت دے، اگر ہدایت آمین۔ ان کے نصیب میں تو اللہ ان کو غرض کر۔ چلیں، تو یہ آپ لوگ کی محبت ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک اور تھوڑی سی بات میں کاٹوں گا، میں وہ ضدی شخص ہوں کہ آج جس جگہ پہ اٹیک ہوا تھا آج میں وہیں بیٹھ کر چائے پی کے آیا ہوں۔ اچھا جی شکیل بھائی، جو دوسرے بھائی شکیل بھائی کی جو مہمان ہے آپ کو جو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور باہم خاتون کی بہت وہ ہے کہ جو خاتون ہمت کرتی ہے نا وہ بہت اچھی ہو، کیونکہ میں اپنی جو ہے نا آپ کو ایک کہانی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ جی کہ ہمارے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ، ایک نے انٹر کیا ہوا ہے، دوسری جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، تیسری میٹرک کیا ہوا ہے، لیکن ایک بیٹی کی جو میری شادی تھی نا وہ محنت کرتی تھی گھر پہ، میں وہ پیسا وغیرہ کاٹتی تھی نا، میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہو بڑا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب وہ اس کی شادی ہونے لگی تو اس نے اپنے لیے 8 لاکھ روپے کا سامان جمع کیا۔ ماشاءاللہ، یقین کرے کہ میں نے جو ہے نا، یہ ہے آپ کے کام کی عورتیں، یہ بچی ہیں کام کی آپ کی۔ یقین کرو مجھ پہ کوئی جو ہے نا وہ نہیں آیا، میں نے بہت خوش ہوا اس پہ۔ اچھا، ابھی ماشاءاللہ ہماری وہ بیٹی گھر میں اپنے خوش ہے، خوشحال ہے؟ الحمدللہ۔ مجھ میں جو ہے نا تقریباً اس کی شادی میں 1 یا 1.5 لاکھ روپے خرچ آئے اور سب اس نے خود کیا۔ یو آر دا لکی شاہ صاحب، غنی شاہ صاحب، آپ لکی ہیں۔ دوسرے بیٹی نے بھی جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، تیسرے جو اب تو مقابلہ چل رہا ہوگا نا کہ آپ ہی نے 8 لاکھ جمع کیے تو ہم تو 10 12 15 کریں گے۔
मैंने आप यकीन करो कि मैंने एक पैसा नहीं दिया ना दिया। माशाल्लाह। देखें, अभी जो बेटी नहीं ये आपकी तरबियत, देखिए मैं आपको बताऊं शाह साहब, बेसिकली आपकी तरबियत और उनकी वालदा की तरबियत दोनों की, ऐसा नहीं है क्या आपकी तरफ से भी सपोर्ट थी, आपकी जो बेगम है यानी कि हमारी भाभी, उनकी तरफ से भी सपोर्ट थी, और मेरे ख्याल है ऐसी ही खवातीन को बाहिम्मत औरत कहते हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है ना, ये तो आपकी बड़ी आइडियल है। हाँ बोले। उसने जो ना उलमा का कोर्स भी हासिल किया 2 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी वो सिर्फ घर चला रही है, कुछ आगे? तो अभी सिर्फ आप घर गृहस्थी कर रही हैं या कोई थोड़ा बहुत? ये लेस नहीं होता है जो कपड़ों पे लगाते हैं, जी 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 जी, ये मतलब है कि करीब में वो घर से लेके आती थी ना, और वही जो ना काट पीट करके करती थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो किया था कि भाई वो मुझे बहुत लोग मुझे कहते हैं कि बेग साहब आप आइडियल हैं, लेकिन मैं सीरियस कहता हूं कि मेरी वो बेटी जो आपकी साहबजादी है वो मेरी आइडियल है। मैं उसको प्यार मेरी तरफ से कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, और वो बहुत सारी बच्चियों को ये हुनर, ये चीज़ें सिखाए। हुनर से मुराद है वो चीज़ या कोई भी काम ऐसी बच्चियों से ज़रूर सीखें। बहुत शुक्रिया सर आपका कॉल करने का, दुआओं में याद रखें। कैसी कॉल थी? बेहतरीन थी, है बेहतरीन थी। अब देखे ना, एक अगर लड़की खुद आगे बढ़ के अपने लिए काम करती है तो उससे अच्छी 8 लाख रुपए उस बच्ची ने। 8 लाख रुपए कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हाफसा का कोर्स भी किया हुआ उसने, तो और ना उसने अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं होने दिया ना, वेस्ट नहीं होने दिया। और ये है, मैं समझता हूँ कि बेटियां हमारी, ये हैं वो बेटियां जिनको हम समझते हैं कि हमें आगे लेकर आना चाहिए। ये बेटियां हैं जो अपने माँ बाप का साथ देती हैं। इसीलिए तो मुझे वो बड़ा पसंद आया था, सिरातुल मुस्तकीम का हुनरमंद बेटी, उनका वो स्लोगन मुझे बहुत पसंद आया था। मैं औरंगी टाउन की एक ऑर्गेनाइजेशन है सिरातुल मुस्तकीम, पूरे पाकिस्तान में और कराची में काम कर रही है, तो उनके जो चेयरमैन है उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। मुजम्मिल मलिक साहब, मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ जो मैंने बच्चियाँ देखी, 13-13 साल की बच्चियाँ, मेहंदी का कोर्स किया हुआ, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मेहंदी लगा रही हैं, और फिर इसके अलावा वो कटिंग, सिलाई, ये सब हो रहा है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख रही हैं। तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट का नाम रखा हुनरमंद बेटी, जैसे आपने रखा है ना बाहिम्मत औरत, तो हुनरमंद बेटी, ये बड़े अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है, एक औरतों को एक पहचान मिल गई, मैं तो ये कहूँगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहसियत मर्द, आप यकीन करें खुदा की कसम, मुझे आज एक बाप की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से, आज सर इतना मुझे इतना बुलंद हो गया कि एक बेटी जो एक छोटे इलाके में रहते हैं ना, 8 लाख रुपए को मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, बिल्कुल बड़ी रकम है, बिल्कुल बड़ी। खैर जी, बिल्कुल हम इस पे भी जाते हैं। बड़े सवाल आए हुए हैं। अवैस अहमद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? आपको प्रोग्राम ज़बरदस्त चल रहा है जी, बहुत शुक्रिया अवैस अहमद सिद्दीकी साहब। अच्छा जी, कौन है? आमिर राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर आमिर राना साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल है जी, जिंदाबाद, इससे तो कोई दूसरी राय नहीं है हमारी। अच्छा जी, फिर क्या है जी? वेयर इज़ पाकिस्तान फ्लैग इन योर? सर दिल पे लगे हुए, वो देखें उधर भी दिल पे लगे हुए, ये बिल्कुल लगे हुए। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, परेशान ना हो, ये जो दिल है ना इस पे लगे हुए हैं। मुझे किसी ने कहा इधर लगाया करें, तो मैंने कहा नहीं, मेरा दिल इस तरफ है, तो जिसका दिल इधर है वो इधर लगाए, मेरे दिल पे है। तो सर आप इधर अपनी आंखों को इधर रखें, और जब कल 14 अगस्त होगा ना, तो ये आपको पूरा जो हमारा स्टूडियो है वो पूरा फ्लैग और इससे भरा हुआ होगा, तो आप टेंशन ना लें। ये रहा आमिर, खासकर आमिर राना साहब, आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैडम के भी वो लगा हुआ है, मेरे भी ये लगा हुआ है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रा सा देख लें। एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जावेद बात कर रहा हूँ। जनाब जावेद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बेटियों को सिखाने वगैरह का अमल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नहीं था। अच्छा, माशाल्लाह। और माशाल्लाह एक हमारे सिंधु बना था आर्ट करने वाली, तो वो यही काम करती है घर पे, कि पैसे आते हैं वो जमा करते अपने लिए। अच्छा, जमा करते माशाल्लाह से। अच्छा, सब अपने में करते, और माशाल्लाह 3 बहनें अभी भी घर पे अपने शौहर का आगे बढ़े। अच्छा, तो भाई ये तो मुझे लग रहा है आज का प्रोग्राम तो जो बाहिम्मत औरत है उसके चक्कर में तो पूरे ही बाहिम्मत औरतें बैठी हुई हैं। औरत से मतलब है कि बेटी बहन जो भी हैं वो घर में बैठी हैं, तो आपका स्लोगन तो हर घर में चल रहा है। आजकल बहुत आम है, घर पे काम आ रहा है, उनके घर पे काम करती हैं माशाल्लाह।
करते थे, यहाँ पे करते थे काम होता ना खराई वगैरह भी थी वो, अल्हम्दुलिल्लाह ये करती है काम। और बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जावेद कॉल करने का, आप अपना रेडियो कॉल करते रहा करें जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा क्या कहेंगी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसको जश्न आज़ादी से भी हम जोड़ें। 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 78 साल में आप ख़वातीन को कहाँ देखती हैं? ये जो इतना अरसा गुजर गया, इसमें कई नस्लें आई चली भी गईं, कहाँ देखती हैं मैं आप? कहूँगी कि एक सेक्शन जो था, समझे आप, इन सालों में कुछ वक्त जो है वो तो ऐसा था कि जिसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़ीरो पोजीशन पे रखा गया। ओके। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो वो ऊपर आई हैं, तो अब तो बहुत मुकाम मिल गया। अब हर फील्ड में है ख़वातीन, चाहे वो छोटी फील्ड हो या बड़ी फील्ड हो, सब में है। ऐसे ही है। अब इस सब चीज़ों को बुनियाद बना के अगर हम देखें तो मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन कम नहीं है। आपको ये कहे कि ख़वातीन आज यहाँ है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, तो ये गलत है। ख़वातीन हर जगह है, मर्दों के साथ खड़ी है, शाना बशाना। कोई शक नहीं, कोई शक। अच्छा, जहाँ ज़रूरत है, एक जो हमारे देही इलाके हैं उनमें थोड़ी बहुत ज़रूरत है कि ये अवेयरनेस आए कि हम लड़कियों को अपनी पढ़ाएं भी, ज़रूरी है पढ़ाई। अगर पढ़ाते नहीं है तो उनमें जो उन्होंने कहा कि हुनर बहुत ज़रूरी है। लेकिन पढ़ाना फिर भी चाहिए। हाँ, पढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ मजबूरी बन जाए ना, वहाँ हुनर बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन बात ये ना कि हुनर भी, बात ये कि अब तो कोई भी हुनर है वो थोड़ी बहुत तालीम मांगता है। देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पे कोई कुरान पढ़ी हुई बच्ची है, मैट्रिक, हाँ बिल्कुल सही, मैट्रिक तो ज़रूरी है, बेसिक, मैट्रिक तो ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि कम से कम मैट्रिक तो करवाएं बच्चियों को। मैट्रिक इंटर तो ज़रूरी है। मैट्रिक इंटर बहुत ज़रूरी है जी। कॉल असल में आ रही थी बहुत देर से और मुसलसल काफ़ी सारी कॉल्स मैं नहीं ले पा रहा था। जाहिर सी बात है कि मेरी जो मेहमान है उनको भी तो कुछ थोड़ा सा मौका मिले, आप लोग ही बातें किए जा रहे हैं। एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकील अहमद भाई साहब। जनाब, ये एक बात मैं शेयर करना चाह रहा था तालीम के हवाले से। जी। हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त है, आशिक नाम है उसका। जी जी। उसकी वाइफ जो है ना, वो पढ़ी लिखी है। उसने अपने शोहर को बोला कि ये रिक्शा चलाना छोड़ो, मैं तुम्हारे को कुकिंग का आइडिया देती हूँ, कुकिंग घर में भी सिखाऊंगी और शेफ का मैं तुम्हें उस पर दाखिला भी दिलवा सकती हूँ। सही। उसने अपने शोहर को कुकिंग सिखाया और शेफ ने जो स्कूलिंग होते हैं शेफ वालों के, उसने दाखिला दिलवाया और आज वो लड़का एक जज के घर में जॉब कर रहे हैं और 50 से 60 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं। और इज्जत और सुकून के साथ। मैं ये बात शेयर करने का मतलब था कि पढ़ी लिखी खातून जो काम कर सकती है ना, वो अनपढ़ नहीं कर सकती। तालीम हर लिहाज से बेहतर है बनिस्बत मर्द हजरात के, ज्यादा तालीम औरतों के लिए जरूरी है। अल्लाह हाफिज जी। अब बिल्कुल ऐसे ही जी, एक ट्रैफिक अलर्ट है वो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंटरनेट और गूगल आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन सिंध पुलिस FM 88.6 खासकर जो ट्रैफिक इस वक्त रवा दवा होती है, या गाड़ी कार ड्राइव कर रहे हैं या रक्षा या बड़ी गाड़ी, तो उनको रूट्स का इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, मकाम है जी नेशनल स्टेडियम जानिब कारसाज हबीब रहमतुल्लाह रोड। अच्छा जी, बवजह थर्ड ट्रैक पर लोड ट्रक ख़राब हो गया है। प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी ट्रैफिक स्लो है, तो जब आप वहाँ से गुजरें तो थोड़े से एहतियात करें। ट्रैफिक का दबाव है जी, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है कि उसी रूट पर अभी भी कायम और दायम है, लेकिन शायद अब ठीक है। अच्छा जी, ट्रैफिक की रवानी बहाल है जी। ज़िला साउथ शाहर फैसल जानिब शहर, ज़िला सेंट्रल 3 अटी जानिब गुरु मंदिर चौरंगी नंबर 1, ज़िला ईस्ट शाहर फैसल जानिब शहर राशिद बिनाज रोड जानिब डिग रोड। तो जनाब यहाँ रवा दवा हैं और एक कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? जी माशाल्लाह, आपको और मैं नेट से बात करना चाहती हूँ कि ये सीख है तो इन पर मैं कोई आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो, शायद सिग्नल आ जाए, थोड़ा सा जगह बदलें। आवाज आपकी बिल्कुल सही नहीं है।
آواز نہیں صحیح آ رہی. ابھی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. ابھی نہیں آ رہی. جی اب بولے. یہ جو مہمان آئے ہیں کبھی ساری چیزوں سے کوئی ایسی بھی میٹھی نہیں آ رہی. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ہمیں نہیں سمجھ آ رہا آپ کیا فرما رہی ہیں. آپ چاہیں تو مجھے آپ میسج کر دیں, میں آپ کا میسج پڑھ کے سنا دوں گا. اگر فیس بک پر آپ ہیں تو وہاں کر دیں, یا پھر ادھر. نہیں آ رہی میری بہن. اگر آ رہی ہوتی تو ہمیں کیا. نہیں آ رہی آپ کی آواز. آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس کا سگنلز کا ایشو ہے میرا خیال ہے. اوکے جناب, بات یہ ہے کہ ہم تو خود سننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگر سوال ہے تو بالکل پہنچنا چاہیے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب انٹرنیٹ یا سگنلز ایشوز ہو جائیں تو پھر ڈیفینیٹلی کال جو ہوتی ہے وہ پراپرلی نہیں آتی اور پھر ہم سن نہیں پاتے. تو جو ہمارے معزز مہمان جو بھی بیٹھے ہوں تو پھر وہ جواب بھی نہیں دے پاتے. اچھا میرا 78 سال والا ہے, لیکن ادھر کالز ہے, میں کیا کروں. کالز آ رہی ہیں, کال تو خیر خود ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی. 78 سال میں آپ فرما رہی ہیں کہ بڑے نشیب و فراز آئے, لیکن آج عورت کافی حد تک بہتر. اچھا کچھ تھوڑا سا میں فیملی وائز بھی بات کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے کام کریں, گھر میں بھی رہ کے کام کر سکتی ہیں. کچھ خواتین میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گی, کیونکہ باہمت عورت. میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں تھا, وہاں ایک وکیل صاحب نے بتایا کہ 6 مہینے میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 4000 طلاقیں ہوئی ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل یعنی کہ 7 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے, اس میں سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 4000 طلاقیں ہوئی ہیں, جس میں خلا سب سے زیادہ. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ دیکھیں, آپ کہیں گے کہ میں ایک عورت ہوں, نہیں آپ کہیں جو بھی بات کریں آپ, لیکن جو ہے نا بات وہ یہ کہ ہمارے ہاں عورتوں کو ان کے حقوق کم دیے جاتے ہیں, ان کے رائٹس کم ملتے ہیں, اور جب وہ باہر نکلتی ہیں کہیں کچھ کرنا شروع کرتی ہیں, کوئی کام شروع کرتی ہیں, تو ان کو اس کی اویئرنیس ملتی ہے, پھر وہ اس کی لیے آواز اٹھاتی ہیں, تو ان کی آواز پھر وہ کھلا لینے چلی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ سامنے والا مانتا نہیں ہے. نہیں میرا سوال پھر آپ تھوڑا سا سوال کو سمجھیں. کھلا لے لینا اور اس کے بعد اس میں زیادہ تر جو وکیل صاحب نے بتایا وہ ہیں کہ جنہوں نے لو میرج کی ہوئی ہے. ہاں بالکل ایسا ہے, آج کل تو لو میرجز زیادہ ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک بیٹی, چونکہ آپ باہمت عورت پہ کام کرتی ہیں, اس لیے مجھے لگا کہ یہ سوال آپ سے ہونا چیز تو دیکھیں, خواتین کو میں کہوں گی کہ خواتین خود بھی دیکھیں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو. سب سے پہلے تو آپ کی فیملی کچھ نہیں ہوتی, آپ کا گھر ہوتا ہے. جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک گھر, 2 لوگ جو ہیں میاں بیوی, وہ ذمہ دار ہے, اس کے بعد کوئی اور ذمہ دار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, جو میرا اپنا بھی خیال ہے کہ ایک تو جب شادی ہو رہی ہے نا, اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو ان دونوں کو پریپیئر بھی کرنا چاہیے. نہیں وہ تو ہمارے یہاں کیا ہی نہیں جاتا نا. نہیں کیا جا رہا نا, تو یہ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, تاکہ کم از کم نہیں کیا جاتا, تو اس کا نقصان یہ نہیں ہو رہا. تو اس کا نقصان ہی تو ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ کسی کا 3 مہینے کا بچہ ہے, کسی کا 6 مہینے کا بچہ ہے, کسی کے اندر وہ عورت بیچاری پس گئی نا. سب کے اندر کیا ہوتا ہے, اس بچے کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بس دونوں کی غلطی ہے, چاہے ماں کی غلطی تھی یا باپ کی, چاہے باپ کی زیادہ غلطی تھی, میں کہتا ہوں, لیکن نقصان تو اس کو معصوم کا. جناب یہ ویسے کسی دن اس موضوع پہ لے کے میں بیٹھوں گا, 2-3 ایسے گیسٹ ہیں پھر بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم بیگ صاحب. جناب عرفان, کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے کہا آپ نام بتائیں, آج ہم آپ کا نام بتاتے ہیں, بات کیجیے. جزاک اللہ. بیگ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا. جی ضرور. کہ آپ وہ چراغ ہیں جو خود جل کر روشنی دیتا ہے, آپ وہ سایہ ہیں جو ہر تھکی ہوئی روح کو سکون دیتا ہے. جزاک اللہ. سلام ہے آپ پر کہ آپ کا وجود رحمت ہے, سلام ہے آپ پر کہ آپ کی خدمت عبادت ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بیگ صاحب اور آپ کی مہمان باہمت خاتون کو بھی سلام اور خوش آمدید کہوں گا. تھینک یو جناب. اور بیگ صاحب, باہمت خاتون کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک عورت جب حوصلہ کرتی ہے نا, اور کوئی قدم اٹھاتی ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے, تو اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے نا, تو ان کے لیے سب کچھ کرنے کے مطابق یہ بات ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. بالکل ٹھیک. نہیں سمجھتا, بالکل ٹھیک. وہ چھوٹے چھوٹے کام کرے تو انہیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہر عورت کر لیتی ہے, یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے. بالکل صحیح. حوصلہ افزائی کریں, ان کے ساتھ برابر کھڑے رہیں. بالکل. اور آپ کی مہمان خاتون, میں پروگرام مسلسل فیس بک پہ بھی دیکھ رہا ہوں, اور ان کی مسکراہٹ سے میں یہ کہوں گا, اور بلکہ ہر باہمت خاتون کے لیے کہوں گا, ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ نے یہ ثابت کیا اصل طاقت دل کی لگن
اور نیت کی سچائی میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، تو بالکل کہوں گا کہ آپ کو سلام ہے، آپ نے ثابت کیا کہ عورت صرف گھر نہیں سنبھالتی بلکہ خوابوں اور امیدوں کا سہارا بھی بنتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ بہت کے بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ٹائم بالکل شارٹ ہے اور بالکل ایسے اینڈ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بات آپ تک پہنچ. بالکل صحیح. اچھا عائشہ صاحبہ، ایک چیز اور، جیسے انہوں نے بھی ابھی ایک بات کی کہ عورت ہے تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے بھی تو عورت کا ہاتھ ہے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو. بالکل ایسے ہی. تو پھر ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھائی دیکھیے، جو مرد ہے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں. وہ اگر چاہے عورت کو لے کے بہت اچھے سے چل سکتا ہے، بہت اچھا منظم کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں مرد، ہمارے جو معاشرے میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک مرد ہے تو اس کو ہر چیز جو ہے وہ کر سکتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے. خواتین کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی سب کچھ کر لیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاں خواتین کے لیے منع کر دی جاتی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ حضرات کے لیے کہہ دی جاتی ہیں کہ جی یہ تو کر سکتے ہیں، خواتین نہیں کر سکتے. اچھا، چونکہ بالکل پروگرام کے اختتام کی طرف ہے، سوشل میڈیا نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے معاشرے میں. سوشل میڈیا نے تو بگاڑ پیدا کیا ہے. دونوں میں کیا ہے؟ نہیں، دونوں میں کیا ہے، لیکن وہ دو طرح سے ہے. دونوں طرح سے ہے. جیسے ایک سائیڈ ہم دیکھیں کہ جی اس میں کیا بھی ہے، ایک سائیڈ ہم دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جی نہیں کیا. کیونکہ دونوں طرح سے دونوں فیلڈ جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. کچھ پروگرام جو ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ ان کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی عورت ذمہ دار ہے، کچھ یہ دکھایا جاتا ہے کہ مرد ذمہ دار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس پہ نہیں، چونکہ بالکل آخری 30 سیکنڈ ہے. کیا کہنا چاہیں گی کہ خواتین کیسے آگے بڑھیں اور اس معاشرے کو صاف کر سکیں، اچھا کر سکیں؟ بالکل، خواتین جو ہیں پڑھی لکھی ہیں تو بھی کر سکتی ہیں، نہیں ہے پڑھی لکھی تو بھی کر سکتی ہیں. جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ کام کر سکتی ہیں. تھوڑا بہت کام کر کے وہ اپنے آپ کو دکھا سکتی ہیں کہ ہم عورت ہیں، ہم باہمت ہو سکتے ہیں. اور اگر پڑھی لکھی ہیں تو ان کے لیے تو بہت ساری جگہ ہے. بالکل ایسے ہی جی، پڑھی لکھی ہیں تو ان کے لیے بہت ساری اپرچونٹی ہے. لیکن یہاں پر میں اپنی والدہ کو کوٹ کروں گا. میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی، صرف قرآن وہ پڑھ سکتی تھی. لیکن یقین کریں کہ میں بہت ہی چھوٹی عمر میں تھا جب یتیم ہو گیا تو میری والدہ نے گھر میں رہتے ہوئے سلائی کا کام کیا کرتے ہوئے. آج میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کو بھی ہم سے بچھڑے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان پڑھ ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سمجھدار ہونا، اپنے گھر کو صلاحیت سے چلانا، یہ ایک عورت کے اندر اللہ رب الکریم نے ایک ایسا کہتے ہیں نا کہ ان کو ایک ٹول دے دیا ہے، ایک، ہاں بالکل، کہ جس سے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقتور بنایا وہاں عورت کو بھی بہت زیادہ طاقتور بھی بنایا، ذہین بھی بنایا، بشرط اگر وہ اپنے مزاج کو اپنی فیملی کے حساب سے ڈھال دے. جیسے اس بچی کا غنی شاہ صاحب نے ذکر کیا، اس کو میں ضرور کوٹ کروں گا کہ اسی طرح ہر بچی اپنے باپ کے لیے آئیڈیل بھی ہوتی ہے، اپنے باپ کے لیے سپورٹر بھی ہوتی ہے. اسی طرح کام کیجئے. اور با ہمت عورت کا جو میں سمجھتا ہوں پلیٹ فارم ہے جو کہ عائشہ کامران صاحبہ اس کو رن کر رہی ہیں، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو عورتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. جناب، چونکہ پروگرام کا اختتام ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل 14 اگست ہے، 14 اگست کے حوالے سے بات کریں گے. کل آپ تیاری کر کے آئیں کہ 14 اگست سے حوالے سے کیا بات کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے اور پاکستان کو کیسے مزید آگے بڑھانا ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بشرط حیات پاکستان زندہ باد.